تو مدر ڈے ایک ورس آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا. سنیے گا افسیوں کا خط اس کا چھٹا باب پہلی آیت سے. اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے گا. مسیح یسوع میرے عزیزو، خدا نے کائنات کو تخلیق کیا. خدا نے کائنات کے اندر ہر چیز کو بنایا. خدا نے آسمان اور زمین، خدا نے ستارے، سورج، چاند، نباتات، حیوانات، ہر چیز خدا نے بڑی محبت کے ساتھ تخلیق کی. اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور آدم کے نتنوں میں اس نے کیا کیا جی؟ زندگی کا دم پھونکا. جتنے بھی خدا نے جانور بنائے یا پرندے بنائے تو خدا نے کپلز بنائے، جوڑے جوڑے بنائے. اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا. سن لیجئے گا، عورت کی ضرورت یہ خدا نے محسوس کی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. عورت کی ضرورت انسان نے نہیں، خدا نے محسوس کی ہے. اور خدا نے کیا کہا؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا. سو بائبل کہتے ہیں خدا نے آدم کی پسلی میں سے ہوا کو نکالا. اور جب لکھا ہے ہوا اور آدم نے گناہ کیا تو اس کے بعد لکھا ہے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت میں کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام کیا رکھا تھا جی؟ سب بولے کیا رکھا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ہوا کا مطلب ہے تمام زندوں کی. سو بائبل میں پہلی مرتبہ جس خاتون کو جو لقب دیا گیا وہ کیا لقب تھا؟ تمام زندوں کی. اس لئے ہم کہتے ہیں اماں ہوا تے ابا بابا آدم. یعنی اس کائنات کی سب سے پہلی ماں جو ہے وہ ہوا ہے. اور ہوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندگی یا زندوں کی ماں. اب بائبل مقدس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں بیوی کا ہے. اس کے بعد جو رشتہ انسان کی طرف سے کریٹ ہوا ہے، وجود میں آیا ہے، وہ رشتہ کون سا ہے جی؟ ماں. کون سا رشتہ ہے جی؟ ایڈا میٹھا لفظ ہے، ایڈا پیارا لفظ ہے. جویں منہ ادا کرنا ماں تے دل چ کی ہوندا بھلا ایک ٹھنڈ جی پی جاندی ہے نا. جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا ماں ماں. اور یہ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور ماں کے تعلق سے بہت زیادہ لکھا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ تہوار سیلیبریٹ ہوتا ہے وہ کرسمس ہے. اور کرسمس کے بعد اب سیکنڈ تہوار مدر ڈے بن چکا ہے. سو دنیا کا سب سے بڑا سیکنڈ تہوار جو ہے یہ مدر ڈے ہے، جہاں پر گفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، جہاں پر نظمیں، پوئمز، سپیچ اور ٹیبلو اور بے شمار روپیہ پیسہ. بلکہ کرسمس کے بعد سب سے زیادہ جو فروخت خرید و فروخت ہوتی ہے وہ مدر ڈے کے گفٹ پر ہے. میرے عزیزوں، یہاں سے 105 سال پہلے سینٹ اینڈریو چرچ ورجینیا میں اس کا آغاز ہوا. سو سب سے پہلی عبادت آج سے یعنی 105 سال پہلے سینٹ اینڈریو چرچ ورجینیا میں ایک خاتون کا نام جس کا نام تھا اینی.
سوری اس کا ایک جو صحیح نیم ہے وہ ہے اینا، اینی بھی کہتے ہیں. سو یہ مدر ڈے جو ہے اس کا سٹارٹ سسٹر اینا سے ہوا، اور اینا خود میرڈ نہیں تھی، ان میرڈ تھی. لیکن اینا کو یہ فیل ہوا کہ دنیا میں کیوں نہ کوئی ایک دن مخصوص ہو جس میں ماں کو اپریشیٹ کیا جائے، ماں کی عزت کے لیے یہ دن ٹھہرایا جائے. تو اینا کی اس کاوش کے ذریعے سے اس کے بعد پوری دنیا میں یہ تہوار منایا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی تہوار ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، پیرنٹس ڈے، بردر ڈے، سسٹر ڈے، ٹیچر ڈے، آپ کو بتاؤں یہ سارے ڈیز کا آغاز چرچوں سے ہی ہوا ہے. یعنی ہر تہوار کا آغاز چرچ میں سے کیا گیا ہے. میرے عزیزوں، ماں دنیا کا سب سے انمول تحفہ اور سب سے عظیم ایسا انمول تحفہ ہے کہ اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی متبادل ہے. ماں کا ایک شکوہ اکثر اوقات آپ سنیں گے، میں بھی سنتا ہوں، سارے سنتے ہیں. اور وہ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ ماں اکثر کہتی ہے میں سارے کام کلیوں ہی کرنی ہے نا. کوئی بھی ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ماں کہے گی یہ سارے کام میں اکیلی کرتی ہوں، مجھے اکیلا ہی کرنا پڑتا ہے، نہ بچے میرا ساتھ دیتے ہیں نہ میرا شوہر ساتھ دیتا ہے، تو میں سارے کام کیا کرتی ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ اکیلے بڑا اچھا کر سکتے ہیں. روٹیاں تو کو پکا سکتے ہیں، ایک ویلنا تو ہی ویل دے ہو، تجھے کہ لے میں ہی ویلنی ہے تو نہیں جا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں بھی بعض اوقات کوشش کرتا ہوں کہ مسز کی ہیلپ کروں، وہ کام ہی خراب ہوتا ہے، کہتے جاؤ بھائی تو ہی جا کے میں آپ ہی کر لینی ہے. ہوتا ہے بعض اوقات دل کرتا ہے، کدی کدی شوق آتا ہے، گش پہنتا ہے یار ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہیلپ کرنے کی بجائے ہم کیا کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات سنیے ماں بہت سارے کام آپ کو اکیلے کرتے اور آپ بڑے سونے کرتے ہیں. ایک خاتون کا ذکر میں آپ آج کے لیے پڑھنا چاہوں گا. ایک خاتون نے سارا کام اکیلے کیا اور بڑا ہی خوبصورت کام کیا. نکالیے گا خروج کی کتاب اس کا 2 باب. یہاں پر ایک خاتون، ایک ماں کا ذکر میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. بائبل مقدس خروج کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے. اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بہا کر لیا. نہ تو مرد کا ذکر ہے کیا نام تھا، نہ خاتون کا ذکر ہے کون ہے. لکھا ہے وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے کیا کیا جی. یہ بیٹا ہوا ہے اس خاتون کے گھر میں، اور جس دور میں بیٹا ہوا ہے اس دور میں فرعون کی حکومت ہے. فرعون نے قانون پاس کیا تھا، حکم جاری کیا کہ جس گھر میں بیٹے ہوں گے دائیوں سے کہا گیا بیٹے مار دینا، اور اگر کسی گھر میں بیٹا مل گیا تو اس کے سپاہی جو ہیں اس بیٹے کو قتل کر دیں گے. اب ماں کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، اور یہاں پر شوہر کا ذکر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے بچہ کیا تھا جی؟ خوبصورت تھا. اور کیا لکھا ہے جی؟ کتنے مہینے چھپایا؟ آپ منہ بولنا بڑا 3.5 مہینے چھپایا، لیکن غور کرو چھپایا کہ انجوائے گا. اس نے شو تک نہیں ہونے دیا، نہ ہمسایوں تک. پتہ نہیں وہ کہاں کیسے پالتے ہوگی کہ آپ کے خیال سے جب وہ کہتی ہوگی چھوٹے بچے سے چپ کر جا فرعون دے سپاہی ہو جان گے، اوکے کرتا کیا کہو آپ کو کئی بات کرتا ہے کیا بچہ اس کی بات سمجھتا ہوگا جی ماں کی. لیکن ماں نے کس خوف میں، خطرے میں، بلکہ میں یوں کہوں گا اس نے فرعون سے ٹکر لے لی تھی. اس نے کہا جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، لیکن میں اس بچے کو نہ تو ماروں گی اور نہ مرنے دوں گی. یہ ہے ماں کی سب سے بڑی قربانی. اس نے اپنی پرواہ نہیں کی کہ شاید مجھے سپاہی آ کے مار دیں گے. اس نے کہا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے مرنے. آگے کیا لکھا ہے اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھاؤ میں. ایتھے کوئی ذکر ہے شوہر دا؟ کلی کریں ڈی سارے ہے کوئی ذکر شوہر کا؟ شوہر بھی نال سی، سارے کام خود کر رہی ہے.
اور سارے کام خود کر رہی ہے تو بڑے سونے کر رہی ہے. یاد رکھیے بچے کی کیئرنگ، میں بات کر رہا ہوں، بچے کی کیئرنگ ماں سے زیادہ بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ بچے کی پہلی درسگاہ کیا ہے جی؟ ماں کی. اب لکھا ہے جب یہ زیادہ دیر چھپا نہ سکی تو پلاننگ دیکھیے اس کی پلاننگ دیکھیے کہ اس نے کیا کیا. ایک ٹوکرا لیا، اور کیا ٹوکرا گھر میں ہوگا، اس کو ٹوکرا بنانے کے لیے جانا پڑا تھا باہر، لکڑیاں کٹھی کر کے وہاں سے اس کو ٹوکرا تیار کرنا پڑا، اور لکھا ہے چکنی مٹی اور رال لگا کر ٹوکرا تیار کیا ہے بیٹے کی جان بچانے کے لیے. اور یہ ٹوکرا، رال اور چکنی مٹی یہ سارے چرچ کے سسٹم کو پیش کرتی ہے. رال کا عبرانی ترجمہ ہوتا ہے کفارہ یا کفر یا کفار. تو اس کا مطلب ایک بڑا سسٹم، یعنی ماں نے اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے پلاننگ کی ہے. آپ پلاننگ کرتی ہیں؟ مجھے یاد آگئی کہ ماں کا ذکر لکھا ہے جب وہ ماں سوئی ہوئی تھی، اس کو نہیں تھا پتا، اور لکھا ہے سلاطین کی کتاب پہلا سلاطین 2 باب، لکھا ہے وہ ماں اپنے بچے کے اوپر لیٹ گئی، اور کیا لکھا ہے پھر کیا ہوا؟ بچہ کیوں ایسی؟ کس قدر لاپرواہ ماں، اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں اپنے بچے کے اوپر لیٹ گئی ہوئی ہوں. اور بچہ کیا لکھا ہے نیچے؟ آج بھی کئی ماواں ستی دیاں نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بچے ان کے مر رہے ہیں، وہ پتہ ہے کس میں سوئی ہوئی ہے. وہ لگی ہیں اپنے فیشنوں کے اندر، وہ لگی ہیں اپنے گھروں کے کام کے اندر. جاب کرنا بری بات نہیں، لیکن بڑی مائیں جاب میں لگی ہیں، بچے مر گئے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں گناہ میں. ماں نوکری کرنے میں لگی ہے، ماں فیشن میں لگی ہوئی ہے، ماں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہے، اور ماں دوسری عیش و عشرت میں لگی ہوئی ہے. اس کے بچے اسی کے نیچے اسی کے پاس رہ کر مر رہے ہیں. کدی غور کریو، تو اپنے منہ پالش کرنے ٹائم نہیں ملتا، اور تھوڑے بچے نشے چ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں. بے شمار گناہ. جاگنے کی ضرورت ہے، ان ماؤں کے لیے چیلنج ہے. اب جب اس نے اپنا بچہ خود ہی اوپر لیٹ کے مار دیا تو کیتا کیوں نے پھر دوسری کو اٹھا کر مردہ کیا کیا جی؟ اس کو دے دیا. آج ضرورت یہ ہے جاگیے گا. اب جب اس نے دیکھا کہ بچہ میرا بھی میں نہیں اس کو چھپا سکتی، اس نے کیا کیا جی؟ اس کو ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں کیا کیا؟ بہا دیا. لیکن نال اپنی بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی. دھیان رکھنا ہے کتے جا رہے ہیں، بڑی پلاننگ ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ فرعون کی بیٹی کس وقت وہاں پر آئے گی غسل کرنے کے لیے، اور اس کی بیٹی واچ کر رہی ہے اپنے بھائی کو. اور لکھا ہے وہ لڑکا پانی میں بہتا 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 کہاں پہنچ گیا؟ فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچ گیا. اس نے اس کو پکڑا، لے لیا. اب اس کے بعد فرعون کی بیٹی نے کسی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تو کسی عبرانی عورت کو لاؤ تاکہ وہ میری خاطر اس بچے کو کیا پلائے جی؟ تو بہن کس کو لے کر آئی؟ اودی ماں ہوئی. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. یہ پلاننگ ہے ماں کی. دیکھیے گا ایسے کتنے ذکر ہے جیسے پیو دا بچہ ہے پورا والا پڑھ کے باپ دا ذکر ہے. ایویں ڈر دیو میں کلی کرنی ہے سارا، میں نے میرا کوئی ساتھی کوئی نہیں. اور بڑا اچھا کام کرتی ہیں آپ. بہت دفعہ آپ جو کام کرتی ہیں وہ آپ کا بیٹا بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بیٹی بھی نہیں کر سکتی، آپ کا شوہر بھی نہیں کر سکتا. جو کام آپ کر سکتی ہیں. یہ ماں بیسیکلی ایک نبی کو پال رہی ہے. یہ ماں ایک نبی بچا رہی ہے اور نبی تیار کر رہی ہے. ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا مثل جو ہے اس کو تیار کر رہی ہے. اور لکھا ہے جب یہ وہاں پر گئی دودھ پلانے کے لیے تو سنیے گا، اس کو یہ بھی پتا تھا اس کو دودھ پلانے کا ٹائم محدود ہے. یہاں پر لکھا ہے 2 باب 9 آیت، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا،
میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی. وہ عورت اس بچے کو لے جا کر، کیا لکھا ہے؟ یہ بس دودھ ہی پلایا گیا اس نے جی. کیوں جی؟ اس نے دودھ ہی پلایا ہوگا اپنے بیٹے کو. فرعون کے دربار میں، مصریوں کے دیوتاؤں کے بیچ میں ایک خدا کا نبی موسیٰ پہنچا ہے. وہ دربار، وہ محل جہاں پر جگہ جگہ پر بتوں کی تصویر لگی تھی، لیکن ماں اس بتوں کے محل کے اندر نبی کو دودھ پلاتی ہے. اور دودھ نہیں پلا رہی. یہودی کلچر بیان کرتا ہے، یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ جب تو اپنے بچے کو دودھ پلائے تو ایک بات کان میں کہنا، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اس کو فیڈ کرواتے کہتی ہوگی، آئیں دائیں بائیں دیکھتے سپاہی تو نہیں دیکھا، کہتی او سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اسے دودھ پلاتے ہوئے اس کے اندر یہوہ خدا، عبرانیوں کے خدا کا ایمان ٹرانسفر کر رہی ہے. اور انہیں پتہ ہے میرے کو ٹائم کی ہے تھوڑا ہے، آگے کی لکھا سنیے گا. لکھا ہے جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے، سنیے گا میری بات غور سے، ٹائم آپ کے پاس بھی محدود ہوتا ہے. جدو بچہ تو نکل گیا نا پھر نہیں کم ہوتا، ٹائم شارٹ ہے آپ کے پاس. سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں 10 سال کی ایج میں آپ بچے کو جیسا چاہیں گے ٹرینڈ کر لیں گے. بعض دفعہ ماں کہتی ہے اے بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، نہ کچھ کیا کرو، کی ہو گیا جی کی ہے بچہ ہے، نہ کیا کریں بچہ ہے، وڈا آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وڈا ہو جاتا ہے وہ پھر بھی بدتمیز، پھر بھی نافرمان. ماں کہنی نہ کرو، ویاہ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ ایک گل ہے، ویاہ کریں گے کی ہو جائے گا جی. ماں کہے گی نہیں ویاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا. ویلا کھاندا ہے، کام ہی نہیں کرتا. اور ماں بڑی پیاری ہوندی ہے، کہندی ہے لگدا ہے تے کہ انہیں کچھ کر چھڑیا. وہ اڈ رام ہے بیچارہ، انہوں کام کرنے شوق ہی نہیں ہے، تو ماں بیچاری محبت چ پئی ہوندی انہوں کہیں کچھ کیتا ہے. اب ماں سمجھتے شادی کر دو کیا ہو جائے گا جی، وہ نہیں ٹھیک ہوندا. اب پھر باپ کہتا ہے ویکھیں تو کیا ویاہ کرتا ہے، نہیں آپ پہ کوئی منڈا کڑی ہوگی ٹھیک ہو جائے گا. اینج ہوندا نا، وہ کاکا ہوندا ہے پھر نہیں ٹھیک ہوندا، ہے نا؟ ماں پیو کہندا ویکھیں ان تے پیو بن گیا، کوئی نہیں آپ پہ بچے بڑے ہون گے ٹھیک ہو جائے گا. اے جملے ملا نہیں تو ہون گے وہ پھر ٹھیک ہوندا ہے. وہ صحیح ہوندا ہے کہ صحیح ہوندا ہے؟ اور نہ آپ ہی صحیح ہوندا ہے تو کہندا میں صحیح کران چلا، پہلے آپ ہی تو صحیح ہو جا. ماں کے لیے اس ماں کو پتا ہے میرے پاس ٹائم کیا تھا جی، محدود ہے. آپ کے پاس بھی ٹائم محدود ہے، اس لیے محدود ٹائم میں جہاں تک ہو سکے تربیت کر لے. اور ایک بات کہوں گا، ماں سے بے لوث پیار کیا کریں. میری پھر سنیں، ماں سے کی کرنا ہے. اب میری بیٹی پتہ ہے چھوٹی جیتا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں ڈیڈا کی بیٹی، ڈیڈا مجھے بجا لے کے جاتے ہیں. وہ کہندی ہے میں ڈیڈا کی بیٹی، ڈیڈا مجھے کیا کرتے ہیں بجا لے کے جاتے ہیں. تو کئی بچے بھی ہیں میں ڈیڈا کی بیٹی، مجھے کپڑے لے کے دیتے ہیں. میں ماما کی بیٹی، جوتے لے کے دیتی ہے. بھئی آئندہ پیار نہیں کرنا. اس کا مطلب جب ماں آپ کو دینے کے قابل نہیں رہے گی پھر کیا کریں گے آپ؟ ماں جب بوڑھی بھی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ لکھا ہے امثال کی کتاب میں، اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر ہے. میں حیران ہوں سلیمان بادشاہ کی بات اور اس کی اس کریکٹر سن کے اس کے ایک نمونہ دے کر. جب ماں دربار میں آتی ہے تو لکھا ہے سلیمان ماں کی آنر میں کیا لکھا ہے؟ کھڑا ہو گیا. اور لکھا ہے کھڑا ہونے کے بعد جھکا، اور پھر لکھا ہے جھکنے کے بعد اپنی ماں کے لیے اپنے دہنے ہاتھ لکھا اس نے تخت لگوایا. اور ماں نے کہا بیٹا ایک ریکویسٹ ہے. تو پتہ ہے بیٹا کیسے بولا؟ سلیمان کہتا ہے ماں اے میری ماں ارشاد فرما. کہ نہیں بولے اے میری ماں بادشاہ ہے. ماں سے کیسے بولا ہے اے میری ماں ارشاد؟ ایسی کی نہیں بولنے، بول بھی ان بول دی نہیں. اور مجھے تو افسوس ہے یہ لفظ بولتے ہوئے بھی، لیکن میں نے سنے ہیں لفظ، میں نے سنے لفظ. بہت ساری بیٹیوں نے بیٹوں نے ماں سے کہا اب بھونک بھی.
یہ لفظ بعض اوقات بچے بولتے ہیں. آپ غور کریں اب اپنی ماں کے سامنے کس طرح کی لینگویج بولتے ہیں. اور حیران کن بات یہ بھی ہوتی ہے جب آپ کی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی. بوڑھی ہو گئی ہے, دانت منہ میں نہیں ہے, اب بول نہیں سکتی, کچھ کمزور ہے, لیکن وہ کچھ شب سے کہتی ہے, آپ نہیں سمجھتے. جب آپ چھوٹے تھے تو پھر آپ کی کیسے اس کو سمجھ آ جاتی تھی؟ کیوں جی؟ انہیں سمجھ آتی سے کہ نہیں؟ شور کے اندر کی کہن رہی اے منو بھی پتا کی کہن رہی تو انہوں نہیں پتا. انہوں پتا ہے, منو پتا ہے پانی منگن رہی ہے, روٹی کہن رہی ہے, دودھ مانگ رہی ہے, یا پیمپر گیلا ہے, یہ میں جانتی ہوں. جب بچے کی زبان ماں جانتی ہے تو بھائی جب باپ یا ماں بوڑھا ہو جائے تو پھر کہو اور ایک کی کہن رہی ہے یار, سمجھ نہیں ہوتی. آنر کریے گا ماں باپ کی, بڑا بڑا تحفہ ہے. بلی گرام کا کال ہے, بلی گرام کہتا ہے میری زندگی میں جتنے لوگ بھی آئے میری ماں کا اثر مجھ سے سب سے زیادہ رہا ہے. یہ بلی گرام کا کال ہے. امریکہ کا صدر ہوا ابراہم لنکن. ابراہم لنکن یہ پہلا ایسا شخص جس نے اپنے دور میں غلاموں کو آزادی دی. اور ابراہم لنکن کہتا ہے میں جہاں جاتا ہوں میری ماں کی دعائیں میرا پیچھا کرتی ہیں. بلی گرام کا بیٹا فرینکلن گراہم گمراہ ہو گیا, آوارہ ہو گیا. کسی بندے نے کہا بلی گرام آپ کا بیٹا گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا ہے. تو بلی گرام نے کہا کوئی بات نہیں, بھٹک گیا ہے, میں اس کی ماں, ہم دعا کرتے ہیں وہ واپس آئے گا فرینکلن, اور وہ دوبارہ بحال ہوگا. میری دعائیں, اس کی ماں کی دعائیں فرینکلن کے پیچھے ہیں, اور آج بلی گرام کے بعد اس کا بیٹا فرینکلن وہ خدمت کر رہے ہیں. آپ کی ماں کی دعائیں کیا کریں گی؟ بناؤ ٹوکرے آج دیں, ان میں بچے کیا کریں؟ سیو کرو. ٹائم کی تو کو. اور بچوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اپنی ماں سے کیا کرو؟ پیار کرو, اور ماں دی کی کریا کرو؟ عزت کیا کرو. بعض دفعہ بڑے بچے ویکھے جب ماں مرتی نا بڑا روندے نے, ڈڑیاندے نے, پھر میں نہ کی فائدہ ہے مویاں بانگا تے جیوندیاں ڈانگا, یہ کی فائدہ سے ہے مویاں کی ہوں ہے میری ماں. تو آپ زندہ ہوتے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بڑی باتیں ہیں, لیکن صرف یہی کہوں گا قدر کیجئے گا. اور آج قدر نہیں کرنی. اب بڑے بچے میرے مدر ڈے تھے, I love you mom, thank you mom, ہے نا. آج بڑا پیار آئے گا ماں تے, بڑا پیار آتا ہے کہ نہیں؟ ماں کو یہ دو وہ دو. تو بھائی مدر ڈے بس ایک دن ہی منانا تھا, جو 364 دن ہے تب مدر ڈے, تب مدر کدھر ہے؟ میرا کہنا یہ ہے 365 کے 65 دن جو ہے وہ مدر کے ہونے چاہیے. ہاللیلویا. 365 دن لگاتار ماں دی عزت کرو. آج نہیں کرنی I love you mom, آج ہی کہنے نا. بڑے چڑھے فیس بک تھے I miss you mom, میں بھی مس کریں دے, ٹھیک ہے. I love you mom, thank you mom, بعد جو پتہ نہیں ماں کیتے ہوئے ہے نا. اماں باہر پئی ہوں دی گرمی چ, آپ اندر پکھے چ نال جناب سپیشل پکھے لائے دینے. آئیے قدر کیجئے گا, آنکھیں بند کریں گے, سروں کو چکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور خدا سے کہیے خدا ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنا سکھا.